بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا دوسرا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے احکام و مسائل۔ فضائل میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن سال کے باقی ایام سے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان ایام سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے احکام ہیں جن کے ذریعے ان ایام کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ ہم سے جتنی کوتاہیاں، جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ہم ان سے معافی مانگیں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عزم کریں۔ نمبر 2، فرائض کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ آگے جو نفلی کام ہم کرنے جا رہے ہیں ان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فرائض ہمارے پورے ہوں اور حقوق العباد کا ہم خیال رکھیں۔ اگر نفلی کاموں میں لگ کر حقوق العباد کو ہم پامال کریں گے تو یہ اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال کا باعث بنے گا۔ اسی طرح نافرمانیوں سے، گناہوں سے خاص طور پر ان دنوں میں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں ان میں جیسا کہ نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں۔ نمبر 3، اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تحلیل کیا کرو۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو یہ اذکار اور ان کے علاوہ استغفار، درود شریف اور دیگر اذکار کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 4، ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے دن بھی ہو سکیں روزہ رکھیں۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس روزے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی الگ سے خاص فضیلت بھی آئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن اگر مختلف ممالک میں الگ الگ ہو، 9 ذی الحجہ کی تاریخ اگر مختلف ممالک میں الگ الگ دن ہے تو اس میں کس دن یہ روزہ رکھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہر شخص جہاں پر ہے وہ اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو وہ روزہ رکھے گا تو اس سے عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کا نام کس وجہ سے پڑا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت کس وجہ سے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس دن کا جو نام ہے یوم عرفہ، وہ نام تو اس لیے اس کا یوم عرفہ رکھا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو حجاج کرام ہیں وہ عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن عرفات میں وقوف ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ 9 تاریخ کی الگ مستقل فضیلت ہے۔ جس طرح ذی الحجہ کے پہلے 8 دنوں کی مستقل فضیلت ہے، ان میں حج کے اعمال کا دخل نہیں ہے کہ حج کے اعمال کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، اس طرح 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کی بھی الگ مستقل فضیلت ہے، وقوف عرفہ کی وجہ سے اس کی یہ خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اس دن کا نام یوم عرفہ ہے تو لہٰذا یہ جو فضیلت ہے وہ بھی وقوف عرفہ کی وجہ سے ہے۔ تو جس دن سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اور جو حجاج کرام ہیں وہ عرفات میں جمع ہوں گے، اس دن یہ روزہ رکھنے سے فضیلت حاصل ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نام تو اس کا اگرچہ عرفات کے وقوف کی وجہ سے یوم عرفہ رکھا گیا ہے، لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے وہ وقوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کے ساتھ ہے وہ فضیلت۔ تو 9 ذی الحجہ کی تاریخ جس ملک میں جس دن بھی ہوگی اس دن روزہ رکھنے سے
وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عشرہ تو 10 دن کو کہتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا یہ پورے 10 دن نہیں ہے، بلکہ یہ یکم سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 ذی الحجہ تک یہ روزے کا حکم ہے۔ 10ویں ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عید کا دوسرا دن اور تیسرا دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 5، تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں کہ اسی عشرے میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور اس کے مزید جو احکام اور مسائل ہیں وہ آگے الگ سبق میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ نمبر 6، اس عشرے میں ایک اہم عمل قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل بھی اگلے اسباق میں انشاءاللہ تفصیل سے آ جائیں گے۔ نمبر 7، ایک اہم حکم یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، قربانی کرنے کی نیت ہو، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہ کاٹے۔ تو اس لیے ذی القعدہ کے آخر میں ہی اپنے ناخن اور بال کٹوا لینے چاہیے، تاکہ بعد میں یہ 10 دن انتظار کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بال اور ناخن نہ کٹوانے کا، یہ مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ان دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہو وہ ان دنوں میں بال کٹوا لے یا ناخن کاٹ لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ناخن کٹوانا اور جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنا، اس کی جو حد ہے زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر کسی کے ناخن نہیں کٹے ہوئے، 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں یا بال اس کے نہیں کٹے ہوئے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بھی اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے 40 دن نہ گزرے ہوں۔ اگر کسی شخص کے 40 دن گزر گئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخن کٹوائے اور بال جو غیر ضروری ہے ان کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ قربانی تک انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے۔